السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا وابا موسیٰ الى الیمن فقال یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا، رواہ البخاری۔ محترم حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابی کو یمن بھیجا تھا۔ یمن بھیجتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو 3 باتوں کی نصیحت کی۔ پہلی بات، یسرا ولا تعسرا، تم لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو۔ دوسری نصیحت، بشرا ولا تنفرا، لوگوں کو بشارت دو، خوشخبری سناؤ، نفرت مت دلاؤ۔ اور تیسری نصیحت، تطاوعا ولا تختلفا، آپس میں مل کر کام کرو، اختلاف مت کرو، ایک دوسرے کی اطاعت کرو، ایک دوسرے کی بات مانو اور اختلاف مت کرو۔ ظاہر ہے کہ یہ تینوں باتیں بہت ہی نصیحت آموز ہیں ہر انسان کی زندگی میں۔ لوگوں پر آسانی کرو، سختی مت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ دیہاتی مسجد نبی کے کونے میں آ کر کے پیشاب کرنا شروع کر دیا تو مسجد نبی کی تقدس کا معاملہ تھا، صحابہ کرام جذبات میں آ گئے، اس کو مارنے کے لیے دوڑے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، تم لوگوں پر آسانی کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، سختی کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ تو یہ آسانی کا معاملہ کرو، سختی مت کرو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو اپنے قریب بلا کر کے مسجد کا ادب اور احترام بتایا اور کہا کہ یہ مسجد اللہ کے ذکر کے لیے، نمازوں کے لیے ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے ہے، یہاں پر گندگی پھیلانا کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت سے بہت متاثر ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہم موقع پر بھی، جبکہ وہاں پر سختی کی ضرورت تھی، جذبات میں آنا اور غصے کا اظہار کرنا ایک فطری چیز تھی، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم آسانی کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، سختی کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو، اس لیے کہ آسانی کرنے سے مسائل حل ہو جائیں گے اور سختی کرنے سے معاملہ اور بگڑ جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خوشخبری دو، بشارت دو، نفرت مت دلاؤ۔ کوئی بھی ایسا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے جس سے لوگوں میں انتشار پیدا ہو، اختلاف کا باعث بنے، لوگ متنفر ہوں، لوگ ہم سے دور ہوں۔ ایسے تمام اسباب و عوامل سے ہمیں بچنا چاہیے اور آپس میں ایک دوسرے کی اطاعت کرتے ہوئے اختلاف سے بچنا چاہیے، ایک دوسرے کی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ ہونا چاہیے۔ جب یہ دونوں صحابی یمن گئے، یمن کے 2 بڑے علاقے تھے، ایک علاقے کا ان کو ذمہ داری دی گئی تھی اور وہ اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے تھے، اور اپنے علاقے کا دورہ کرتے ہوئے جب اپنے قریبی، اپنے ساتھی کے علاقے کے قریب جاتے تو ایک دوسرے سے ملاقات بھی کر لیتے تھے۔ تو ایک مرتبہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علاقے کا دورہ کرتے ہوئے ابو موسیٰ اشعری کے علاقے کے قریب پہنچے تو ابو موسیٰ اشعری سے ملاقات کی۔ تو ملاقات کے وقت انہوں نے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری سے سوال کیا، کیف تقرأ القرآن، آپ قرآن کیسے پڑھتے ہیں؟ دیکھیے صحابہ کرام کے پاس
تلاوت قرآن کا اور قرآن مجید سے متعلق کیسی دلچسپی تھی اور کیا جذبہ تھا کہ ملاقات کے وقت ادھر ادھر کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے، بلکہ سوال کیا ہے کہ آپ قرآن کیسے پڑھتے ہیں؟ تو ابو موسیٰ اشعری نے جواب کیا دیا، قائما وقائدا وعلی راحلتی، میں کبھی کھڑے کھڑے پڑھ لیتا ہوں، کبھی بیٹھ کر پڑھتا ہوں، کبھی سواری پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لیتا ہوں، یعنی جہاں موقع ملا، اس لیے کہ ان کو بہت ساری ذمہ داریاں دی گئی تھی، وہ ایک ذمہ دار کے حیثیت سے تھے، تو کہا کہ کھڑے ہو کر بیٹھ کر کے سواری پر بیٹھے بیٹھے جیسے جہاں موقع ملتا ہے وہ ہم قرآن تھوڑا تھوڑا پڑھ لیتے ہیں، اتفوقہ تفوقا، تو اس طریقے سے وہ زیادہ سے زیادہ جب بھی وقت ان کو ملتا وہ قرآن پڑھنے میں اپنا وقت لگاتے تھے۔ پھر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ بن جبل سے پوچھا کہ آپ کیسے قرآن پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں رات کا آدھا حصہ سو جاتا ہوں اور اپنی نیند پوری کر لیتا ہوں، اس کے بعد آخری حصے میں اٹھتا ہوں اور قیام اللیل میں میں قرآن پڑھتا ہوں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا فَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي، میں قیام اللیل پر جیسے اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہوں تو اپنے سونے پر بھی میں اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہوں، یعنی میں جب سوتا ہوں آدھی رات تو اس پر بھی میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہوں، اس لیے کہ میں اس نیت سے سوتا ہوں تاکہ میں نیند پوری کر لوں اور قیام اللیل کے لیے میں نشیط ہو جاؤں، یہ میرے جسم کا بھی میرے اوپر حق ہے، تو اس طریقے سے میں سونے پر بھی اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہوں۔ تو ایک انسان اگر اپنی روزمرہ زندگی میں اپنی حسن نیت سے نیت بدل کر کے اپنی عادت کو ہم عبادت میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ ایک انسان اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، خرچ کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المسلم اذا انفق علی اہلہ وہو یحتسبها کانت لہ صدقہ، ایک مسلمان اگر اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے، یہ اس خرچ بھی ہوگا، اپنی ذمہ داری بھی ادا کرے گا اور اس کا خرچ کرنا اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہو جائے گا، اگر ثواب کی نیت سے وہی خرچ کرتا ہے کہ یہ جہاں میری ذمہ داری ہے اور اس راہ میں محنت کرنے میں جو میں تکلیف اٹھاتا ہوں اس پر بھی اللہ تعالیٰ مجھے اجر و ثواب دیتا ہے، تو اس کی اس حسن نیت سے اللہ تعالیٰ اہل و عیال پر خرچ کرنے پر بھی اس کو اجر و ثواب دے گا۔ اس طرح سے بہت سارے ایسی چیزیں، مسواک کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، ایک آدمی منہ کی صفائی کے لیے مسواک کرتا ہے، لیکن اگر وہی ہم سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکیدی اور محبوب پسندیدہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، مسواک سے منہ کی صفائی بھی ہو جائے گی اور رب کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جب سوتا ہوں تو اس نیت سے سوتا ہوں تاکہ میں رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھ لوں اور اپنی نیند پوری کر لوں، پھر فجر کی نماز میں اٹھ سکوں، تو اس طریقے سے میں اپنے سونے پر بھی اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہوں جیسے قیام اللیل پر اجر و ثواب کی امید رکھتا ہوں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید سے اپنا تعلق جوڑیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں جتنا زیادہ ہو سکے، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی سعادت، رحمت، برکت اور ہر خیر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر رکھا ہے، اس لیے قرآن مجید سے جڑنے میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں ہم جمع کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ناحیے سے قرآن مجید سے جڑنے اور قرآن مجید کے حقوق ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔